نہ ہمارے پاس راشن ہے، نہ کوئی چیز ہے. ہمارے گھر سارے اس طرف دیکھیں، گھر سارے ہمارے سارے ختم ہیں. کھانا پینے چھوڑ دو، کوئی کدھر کوئی راستہ نکالے تو ہم لوگ کو روڈ کے سائڈ میں کچھ جان بچائے. اپنے بچے ہم لوگ کو مر رہا ہے. لمڑان میں بڑی تباہیاں ہوئی ہے، سیلابی ریلے آئے ہیں، بہت سے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے. پانی میں ڈوبا بلوچستان، تباہی کی تصویر بن گیا. گھر، فصلیں، سامان برباد، متاثرین بے یار و مددگار. حادثات 126 زندگیاں نکل گئے. سیلابی ریلے اپنے راستے میں آئی ہر چیز بہا لے گئے. سینکڑوں دیہات، کچی بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں. بے بس متاثرین کی آنکھوں کے سامنے ان کا سب کچھ چلا گیا. سڑکیں، پل، درخت اور مویشی ریلوں کی نظر ہو گئے. کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، ہزاروں افراد کی نقل مکانی. متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کارروائیاں جاری. پاک فوج بھی مدد کے لیے موجود. پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز نے 2 روز میں 4200 کلو راشن تقسیم کیا. کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. محکمہ موسمیات کی کوئٹہ، یوب اور زیارت سمیت مختلف علاقوں میں مزید موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی. بلوچستان اجڑ گیا، سیلاب تباہ دوسرے کو بچاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق. سیلابی ریلوے ٹریک بھی بہا لے گیا. پاک ایران ریلوے سروس معطل، سینکڑوں دیہات اور بستیاں تاحال پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. فصلیں تباہ ہو چکی. قلعہ عبداللہ میں بڑے پیمانے پر تباہی، زمین میں شگاف پڑ گیا، مکان اور باغات دھنس گئے. نوشکی میں مرکزی شاہراہ بند، مسافر پھنس کر رہ گئے. لسبیلا میں باپ کی بیٹی کی لاش پانی سے نکالنے کی فوٹیج سامنے آ گئی. چمن میں پاک افغان بارڈر پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا. متاثرین کی حکومت سے امداد کی اپیل. کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت. آخری گھر، آخری گھرانا اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوگا. ہم سب مل کر انشاءاللہ بنیاد کو بند کریں گے اور چین سے بیٹھیں گے. انشاءاللہ فساد صبح کے ساتھ بھرپور انشاءاللہ تعاون کرے گی. مل کر انشاءاللہ اس چیلنج کا مقابلہ کریں گی اور اللہ تعالیٰ کی آیت پر ہم انشاءاللہ لوگوں کو گھروں میں بحال کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے آفت زدہ علاقوں کا دورہ. نقصانات کا فضائی جائزہ لیا. چیف سیکرٹری بلوچستان اور متعلقہ حکام کی وزیر اعظم کو بریفنگ. شمبانی ضلع جھل مکسی میں سیلاب متاثرین سے ملے. متاثرہ گاؤں میں فوری میڈیکل کیمپ کے قیام کا حکم. مویشیوں کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر کی فراہمی کی ہدایت. وزیر اعظم کی ہدایت پر جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے امداد کی فراہمی. مانسون بارشیں قہر بن کر برسیں. جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں تباہی لے آئی. راجن پور کے درجنوں دیہات ڈوب گئے. مرغائی ٹاور اور رجحان سب سے زیادہ متاثر. ندی نالے بفر گئے. مظفر گڑھ کے نشیبی علاقے بھی ڈوب گئے. علاقہ مکینوں کی نقل مکانی. ضلع انتظامیہ نے اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی. کوٹ مٹھن کے مقام پر سیلاب. بکھر میں دریائے سندھ کی سطح میں مسلسل اضافہ. چشمہ بیراج پر بھی پانی کی سطح بلند. دریائے سندھ پر قائم سپر بند کی کڑی نگرانی. بھاری مشینری پہنچا دی گئی. راجن پور سمیت مختلف علاقوں میں اسکولوں اور مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں. ڈیرہ غازی خان میں ریلے میں بہہ جانے والے مزید 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. اموات کی تعداد 14 ہو گئی. انڈس ہائی وے پر ٹریفک بحال. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج نے ریلیف کیمپ قائم کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. امدادی کاموں کا جائزہ لیا. مراد علی شاہ کہتے ہیں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. برساتی نالوں کی وجہ سے رابطے منقطع ہوئے. اگست میں بارشوں کا ایک اور اسپیل آ سکتا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ساتھ رہی ہے. کاچو میں وزیر اعلیٰ کی آمد پر امداد کی تقسیم بدنظمی کا شکار.
عوام مشتعل ٹرکوں پر چڑھ گئے، پولیس کا لاٹھی چارج، ہنگامے کے دوران متاثرین ایک دوسرے سے سامان چھینتے رہے، کئی زخمی ہوئے۔ عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کے خلاف صوبوں میں بھی کارروائی کا اعلان۔ 2 صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کمیشن کے خلاف عدم اعتماد کی قراردادیں لائی جائیں گی۔ عمران خان نے قانونی ماہرین کو معاملات شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا اہم اجلاس، الیکشن کمیشن ممبران کی حکومتی اتحاد کے وفد سے ملاقات پر شدید تشویش کا اظہار۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے کردار کا جائزہ۔ تحریک انصاف کی قیادت نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ عدم اعتماد کے وقت $178 کا تھا، اب $250 کا ہو گیا۔ 8 مارچ کو افراط زر کی شرح 16.5% تھی، آج 38% ہو گئی۔ 8 مارچ کو افراط زر کی شرح 16.5% تھی، آج 38% ہو گئی۔ امپورٹڈ حکومت نہ صرف چوروں کی ہے بلکہ یہ نااہل بھی ہیں۔ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ادھر عمران خان کی 10 مقدمات میں ضمانت منظور۔ قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں حساب کتاب نہیں دوں گا۔ یہ جو مسٹر کلین بنتا ہے یہ دراصل مسٹر کرپشن تحکم کر کے اگلے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ عمران خان معیشت پر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ محمد زبیر بولے الیکشن کمیشن حساب کتاب مکمل کر کے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنائے۔ عمران خان تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ پی ٹی آئی فیصلہ رکوانے کے لیے ہیلے بہانے کر رہی ہے۔ وہ نئی نسل کو آزادی کے سر دے رہے ہیں۔ اس کو پتا ہے آزادی کس چیز کو کہتے ہیں؟ فارن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے، تمہارے یہاں گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ دیتا رہا ہے، پھر بھی تم آزادی کی بات کرتے ہو۔ آئینی جنگ لڑنی ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ۔ سربراہ JUI نے کہا کہ افراد سے شکایات تو ہو سکتی ہیں، اداروں سے نہیں۔ کیا پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا؟ عدلیہ کا احترام فرض سمجھتے ہیں، اداروں کے اندر کے لوگوں نے ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے۔ فارن فنڈنگ اسرائیل اور انڈیا سے آئی۔ عمران خان کی کابینہ میں 15 افراد غیر ملکی تھے۔ امریکی اور یورپی شہریت والے آزادی کا درس دیتے ہیں، کسی کے روب کو تسلیم نہیں کرتے۔ انشاءاللہ جو ضمنی الیکشن ہے ان سے پہلے ہم جنرل الیکشن کروائیں۔ آپ نے اپنی معاشی پالیسی میں خود کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر لیا اور اب آپ ایک اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے الیکشن نہیں کرانے۔ الیکشن کیوں نہیں کرانے؟ یہ صرف جو پی ٹی آئی کو اس سے ان کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ یہ 2-2.5 اکثریت سے عمران خان جیت جائے گا۔ تحریک انصاف نے سیاسی بحران کی اصل وجہ الیکشن کمیشن کو قرار دے دیا۔ فواد چودھری کا الیکشن کمیشن سے تینوں جماعتوں کی فنڈنگ کا فیصلہ اکٹھا جاری کرنے کا مطالبہ، کہا حکمران اپنے رویے سے معاشی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شہباز شریف تیل کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتے، IMF کو کیسے ڈیل کریں گے؟ تحریک انصاف فنڈنگ کے لیے کسی مافیا پر انحصار نہیں کرتی۔ موجودہ حکومتی اتحاد کی اوورسیز پاکستانیوں سے نفرت سمجھ سے بالاتر ہے۔ تاریخ میں پہلی بار وفاق میں ایسی حکومت ہے جس کی کسی صوبے میں حکومت نہیں۔ حکومت کی ذہنیت ہی بچوں والی ہے۔ حکومت کو عمران خان کے 2/3 اکثریت سے جیتنے کا ڈر ہے۔ پی ٹی آئی کے واسع قیوم عباسی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار علی حیدر گیلانی نے کاغذات ہی جمع نہ کروائے، انتخاب کی دوڑ سے خود ہی باہر ہو گئے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے علی حیدر گیلانی نے کاغذات تو وصول کیے مگر وقت پر جمع نہ کرائے۔ کاغذات جمع نہ ہونے کے بعد مسلم لیگ نون نے ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا۔ علی حیدر گیلانی نے واسع قیوم کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ واسع قیوم کہتے ہیں وہ اپنے کردار سے خیر جانبداری ثابت کریں گے۔ پولیس بلا کر اس ایوان کا تقدس پامال کیا گیا، اس بات کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ جو جوڈیشل وزیر اعلیٰ ہے، جو دل میں اس کے آتا ہے یہ کرتا ہے، وہ چاہے 7ویں اسکیل کے آدمی کو، ان پڑھ آدمی کو
प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला लगा दे। इसको धांधली की आदत पड़ गई है। इस तरह की खुले आम धांधली नहीं देखी। ये मुका की जो सियासत थी ये की जाती थी। इस दफा खुले आम जो नंबरिंग की गई, ये पूरे का पूरा इलेक्शन कालेदम होता है। पंजाब में सियासी ड्रामा जारी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कालेदम करार देकर दोबारा कराने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज करना आइन की खिलाफ वर्जी है। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारर ने कहा, काफ लीग ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया। फराह गोगी को एनआरओ देने के लिए जुडिशल वजीर आला को लाया गया। परवेज इलाही एक वोट के वजीर आला है। ये ज्यादा देर रहने वाले नहीं। राना मशहूद बोले, करप्शन और झूठ की सियासत को फरोग देने वालों को जवाब देने का वक्त आ गया। अब गोगो और गोगियों का कड़ा एहतिसाब करना होगा। पंजाब से फस्तायत का मुकम्मल खात्मा हो गया। अपोजिशन वावेला करने की बजाय अवामी मैंडेट का एहतराम करे। अपोजिशन आइंदा भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब असेंबली के स्पीकर के इंतखाब में जीत और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी इमरान खान के बयानिए की फतह है। पंजाब के गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस लिया गया। ये अवाम की हकीकी फतह है। अवामी खिदमत का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से रोकने की मज़मूम कोशिश की गई। सूबे को सही मानों में जमहूरी अंदाज से चलाएंगे। मुदाखलत नर्म हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, IMF का बेल आउट पैकेज जल्द न आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए। गरीब का चूल्हा बुझ गया है। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। एक एक दिन कीमती है। जल्द फैसले न किए गए तो लोग मामलात अपने हाथों में ले लेंगे। करेंगे आईनी उनका उनके ऊपर ये वो है कि उनको तामील करना है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब इंसाफ की नजर से देखते हैं और उनको अपने अंदर भी वो इंसाफ पैदा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए अपने अंदर इंसाफ पैदा करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मशवरा। कहा, जुडिशल काउंसिल में जजों के दरमियान जो मसला हो रहा है वो बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब इंसाफ की निगाह से देखते हैं। सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने के पाबंद हैं। ऐसा सवाल नहीं कि वो हुकूमत से ताउन न करें। बहुत बड़ी गड़बड़ की गई है यहाँ पे। मैं किसी एक दौर पे ये इल्जाम आयद नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल अनफेयर काम था जो किया गया। PIA में भी किया गया और सिविल एविएशन में भी किया गया और बड़ी ज्यादती की गई है। सिर्फ अपने हल्के मजबूत करें। गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने ही लोगों को नवाजा। वफाकी वजीर साद रफीक का इल्जाम। वफाकी वजीर ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के नए तामीर शुदा मरकजी रनवे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं PIA में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। एविएशन इंडस्ट्री पर एयर स्पेस देने के लिए बैरून मुल्क से दबाव डाला जा रहा है। दूसरे ममालिक को हमारे साथ कारोबार करते हुए PIA को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। जो इदारा काम करेगा फल भी उसी को दिया जाएगा। जो काम नहीं करेगा वो मुतालबा भी ना करे। कराची के इलाके सफूरा गोट के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर काबिजीन आपे से बाहर। पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट सेल को शदीद मुजाहमत का सामना। नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग और लाठियों से 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चा और 2 पुलिस एहलकार शामिल। KP में भी बारिशों की तबाहकारियां न रुकी। मर्दान में छत गिरने से 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। बच्चों समेत 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PDMA ने मजीद बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। आजाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग। निक्याल में करेला के मकाम पर सड़क बंद, राबता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में भी तूफानी बारिशें। सैलाबी रैले 42 घरों को बहा ले गए।
کراچی میں بارشوں کے بعد پہلے سے خستہ حال سیوریج کا نظام بیٹھ گیا. گندا پانی جمع رہنے سے سڑکیں جوہڑ میں بدل گئیں. پانی میں چھپے گڑھوں کی وجہ سے کئی علاقے نو گو ایریا بن گئے. بارش رکنے کے باوجود سڑکوں اور سیوریج نظام کی بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا. سبزی منڈی میں ہر جگہ کیچڑ جمع. شہریوں کو سبزی اور پھلوں کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی سپلائی ہونے کا خدشہ. پھلوں اور سبزیوں کے ایکسپورٹرز نے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو مراسلہ پیش کر دیا. نیپرا حکومت اور کے الیکٹریکا کراچی کے خلاف شیطانی اتحاد ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس کہا شہر قائد کی تمام سڑکیں بارش میں بہہ گئیں. لیاری میں گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے. شہر میں لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں. کے الیکٹرک کی لوٹ مار کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. حکومت عوام کو بجلی کے جھٹکے لگانے سے نہ رکی. نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 50 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا. اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. اطلاق 1 ستمبر سے 3 ماہ کے لیے ہوگا. کورونا مزید 3 زندگیاں نکل گیا. 605 نئے مریض رپورٹ. ملک میں مثبت کیسوں کی مجموعی شرح 3.15% ریکارڈ کی گئی. لاہور علاقے ڈیفنس سے خاتون کے اغوا اور کار چھیننے کا ملزم گرفتار. عبداللہ نامی ملزم کو بیدیاں روڈ سے پکڑا گیا. تعلق راولپنڈی کے کار چور گینگ سے ہے. پولیس نے سیٹ عابد کی بیٹی کے قتل کو حادثہ قرار دے دیا. قتل کی تفتیش مکمل. پولیس کے مطابق فرح مظہر کو قتل نہیں کیا گیا. وہ دماغی مسائل کا شکار تھیں. ان کے ہاتھ میں جو موجود پستول ہے گولی اس سے چلی جو ہلاکت کی وجہ بنی. منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ فرد جرم کے لیے طلب. دونوں کی حاضری سے معافی کی درخواستیں منظور. ملک مقصود کی ڈیتھ رپورٹ عدالت میں جمع. مزید سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. نکاح کے لیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے حلف والا فارم استعمال کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی جانب سے یونین کاؤنسلز کو ہدایات جاری کی گئیں. ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے تمام اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دے دی. تحریک انصاف کے ہیلتھ کارڈ پروگرام کو مزید بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کا فیصلہ. پرویز الہی کہتے ہیں ایمرجنسی وارڈز میں مریضوں کو تمام ادویات مفت دی جائیں گی. کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی مایوس کن کارکردگی کا سلسلہ نہ رکا. کوئی میڈل ہاتھ نہ آیا. ویمن کرکٹ ایونٹ کے پہلے دن بڑا اپ سیٹ ہو گیا. قومی ویمن کرکٹ ٹیم بارباڈوس سے ہار گئی. اگلا میچ روایتی حریف بھارت کے ساتھ صبح ہوگا. پاکستان اور جنوبی افریقہ کا ہاکی میچ 2-2 گول سے برابر. دوسرا میچ اتوار کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوگا. بیڈمنٹن مکسڈ ٹیم ایونٹ میں پاکستان کو ایک اور شکست. سوئمر بسما خان 50 میٹر فری سٹائل میں اگلے مرحلے سے باہر ہو گئی. پاکستانی باکسر بھی میچ ہار گئے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری. بارامولہ میں نام نہاد سرچ سیکیورٹی آپریشن کے دوران فائرنگ. ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا. ادھر حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا مودی کو خط لکھا. یاسین ملک کے خلاف جاری ٹرائل ناانصافی اور جمہوری نظام کے برعکس ہے. ناانصافی اور عمر قید کی سزا کے بعد یاسین ملک بھوک ہڑتال پر ہیں.
مسجد الاحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کے روح پرور تقریب، پہلی بار یکم محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا۔ غلاف کعبہ مجموعی طور پر 16 ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جس کی لمبائی 50 فٹ اور چوڑائی 35 سے 40 فٹ ہے۔ ایران میں سیلاب سے نظام زندگی رک گیا، 18 صوبوں میں تباہی، 53 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ۔ ادھر امریکی ریاست کینٹکی میں بھی شدید بارشیں، ریلوں میں بہہ کر 19 افراد ہلاک ہو گئے، مکانات، سڑکیں اور عمارتیں تباہ۔ چین کا افغانستان کی ہر ممکن مدد کا اعلان، 98% افغان درآمدات کو ٹیکس فری کر دیا۔ 1 اگست سے افغان شہریوں کو ویزے کا اجرا دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ برازیل اور اسپین میں منکی پاکس سے پہلی ہلاکت، عالمی ادارہ صحت وبا کو پہلے ہی ورلڈ ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے چکا ہے۔ بھارت میں بپھرے پولیس اہلکار کا معمر شخص پر وحشیانہ تشدد، عوام قریب کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے۔ مدھیہ پردیش کے ریلوے اسٹیشن پر بوڑھے شخص کو مارا گیا۔ The wooden boy with the borrowed soul. Be his son, fill his days with light. We shall call you Pinocchio. اور مشہور کارٹون پینوکیو نئے ٹویسٹ کے ساتھ انٹری مارنے کو تیار، اینیمیٹڈ فلم رواں سال دسمبر میں ریلیز ہوگی۔